سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة من آية بينة پھر سے پڑھیں من آیت ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب من بعد ما جاءته حمزہ کو واضح کریں جا پھر سے فإن الله شديد العقاب عقاب شدید العقاب سل پوچھ لیجئے بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے کم کتنی آتیناہم دی ہم نے انہیں من آیتن نشانیاں بینتن واضح ومن اور جو کوئی یبدل بدل دے گا نعمت کو اللہ کی من بعدی بعد اس کے ما جو جاءتہ آ گئی اس کے پاس فإنہ تو بے شک اللہ شدید سخت العقاب سزا والا ہے. سل بنی اسرائیل پوچھو بنی اسرائیل سے، یہ زجر کا انداز ہے، ناراضگی کا انداز ہے ایک طرح سے. پوچھ لو بنی اسرائیل سے، سل سوال سے، بنی اسرائیل یعنی بنی یعقوب. کم آتیناہم کتنی ہی دی ہم نے ان کو، کتنی سے مراد یہاں کثرت ہے، یعنی کتنی زیادہ دی ہم نے ان کو، من آیت بینہ واضح یا روشن نشانیوں میں سے یا آیات میں سے. اور آیات سے مراد دو چیزیں ہوتی ہیں، یاد ہے آپ کو، احکام الہی اور کائنات کی دلائل. وَمَن يُبَدِّلْ اور جو بدل کر لے گا نعمت اللہ کی نعمت کو. بدل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیچھے پڑا بے دال لام تستبدلون. بدلنا کیا ہوتا ہے؟ تبدیل کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کے بدلے دوسری چیز لینا یا لانا. تو جو اللہ کی نعمت بدل دے گا، تو یہاں نعمت کون سی چیز ہے جسے بدلنے کی بات ہو رہی ہے؟ آیات، نعمت ایمان اور احکام، جو اللہ کا دین ہے مراد. جو اللہ کا دین چھوڑ کر کوئی اور چیز لے لے گا، یہ مراد ہے. پچھلی آیت کے کانٹیکسٹ میں کیا ہے؟ وہ نفس بیچنے والی بات ہے اور پھر پھسلنے والی بات ہے. نفس بیچتے بیچتے پھسل گیا، رستہ چھوڑ دیا. اس نے گویا کیا کیا؟ اس نے تبدیل کر دیا، اپنا رستہ تبدیل کر دیا، اپنا کام تبدیل کر دیا، اپنا طریقہ تبدیل کر دیا. کہ پہلے اس کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کی آیات کو لے رہا تھا، اور اب اس نے کیا کیا؟ اللہ کی آیات چھوڑ کے کوئی اور چیز لینے کے لیے جھکا اور وہیں پھسلا اور گیا اور گرا.
اور جیسے سورۃ الاعراف میں ایسے شخص کی مثال کتے کی سی مثال ہے نا، کہ وہ شخص کیا کرتا ہے، دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، تو جیسے کتا ہڈی کے پیچھے، اور وہ لالچ بری بلا ہے کہ وہ جو قصہ سنا ہوگا آپ نے، کہ وہ پانی کے کنارے جا رہا تھا، ندی کے کنارے، اس نے دیکھا کہ کوئی اور کتا جو ہے وہ اپنا ہی سایہ تھا کہ وہ ہڈی لے کے جا رہا ہے، تو اس کو اپنی تو بھول گئی، وہ اس کے پیچھے پڑا، تو اتنے میں منہ کھولا اس کی ہڈی لینے کے لیے، تو اپنی بھی چھوٹ کے پانی میں گری. تو یہی زلل تم، اسی چیز کا نام ہے کہ انسان اچھا بھلا دین کے راستے پہ جا رہا ہے، اتنے میں دنیا کی کوئی اٹریکشن نظر آئی، کیا ہوا، اس کی لالچ میں پھسلا، اور وہ جو کر رہا تھا نا پہلے دین کا کام یا دین پر عمل، وہ بھی چھوڑ بیٹھا، اور سب آیا گیا ہوا. تو اس نے کیا کیا، دراصل کیا بدل کے کیا لیا، اللہ کی نعمت بدل کے حقیر چیزوں کو لے لیا، اور وہ بھی گئی ہاتھ سے. دنیا میں کتنے دن رہنا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اس کے بعد کہ وہ نعمت اس کے پاس آئی تھی، اس کو اللہ نے موقع دیا تھا، توفیق دی تھی، تو ایسا شخص فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. پھر ایسے لوگ دنیا میں بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. پھر بنی اسرائیل کی بات کی گئی. سل بنی اسرائیل سے پوچھو. کیا پوچھو؟ کما آتیناہم من آیۃ بینہ، کہ ہم نے انہیں کتنی ہی کھلی نشانیاں دی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، جو بدل دے اللہ کی نعمت کو. یہاں نعمت سے مراد کیا ہے؟ آیۃ بینہ، اللہ تعالی کی آیات، یہ ہے نعمتیں. یعنی ان کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے لگ گئے، تو پھر وَمَن يُبَدِّلْ، جو بھی بدل کر لے، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے. لیکن پیچھے آپ نے پڑھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، کلام الہی کو بدل دیا، بہت ساری چیزوں کو بدل دیا. کس لیے؟ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے. وہ جیسے اقبال نے کہا نا، خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں. یعنی لوگ قرآن کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ قرآن بدلنے لگتے ہیں. یعنی اس کے مفہوم میں تعویلیں کر کے اپنی مرضی کا مطلب نکال کے یہ کہتے ہیں کہ ہم دین پر بھی ہیں اور مرضی بھی اپنی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی بظاہر یہ شو کرتے ہیں کہ ہم دین پر ہیں، حالانکہ مرضی اپنی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی قرآنی آیات میں یا قرآنی احکامات میں اس قسم کی تبدیلی اور رد و بدل، ٹیکسٹ تو نہیں بدل سکتے، تو لوگ پھر سارا زور کہاں لگاتے ہیں؟ معنی نکالنے میں. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اور یہ مجھے بتائیے کہ پھر بنی اسرائیل کا ذکر یہاں کیوں ہوا؟ وہ تو ختم ہو گیا تھا پیچھے، دوبارہ کیوں ہوا؟ کہ ہم سبق حاصل کریں کہ ہم سے پہلے بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا. اللہ نے ان کو چنا تھا کس لیے؟ امامت کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے. انہوں نے کیا کیا؟ دین کی خدمت چھوڑ کے دنیا کے پیچھے لگ گئے. تو گویا انہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا. تو جو بھی ایسا کرے، وَمَن يُبَدِّلْ، جو بھی سے مراد کیا؟ چاہے بنی اسرائیل ہو، چاہے بنی اسماعیل ہو، جو بھی کوئی ایسا کرے کہ وہ اللہ کی نعمت کو چھوڑ کر بدلے میں کچھ اور لینے لگے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے. کوئی مثال سے سمجھائے گا اس بات کو؟ کیسے ہوتا یہ؟ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ کیا سکھایا جانا مقصود ہے یہاں؟ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کی نعمتیں لوگ کیسے تبدیل کر دیتے ہیں؟ یعنی ایک نعمت اللہ بندے کو دیتا ہے، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. اس نے دین کی سمجھ کا موقع بھی دے دیا، توفیق بھی دے دی. کوئی ایسی سخت مجبوری بھی نہیں، کوئی ایسے سخت شدید حالات بھی نہیں کہ جس میں انسان کہے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، اور پھر انسان اسے چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے.
اور اگر ساری امت مسلمہ یہی کچھ کر لے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہاں سب سے پہلا میرا سوال یہ کہ نعمت کہا کس کو گیا ہے؟ میں دوبارہ وضاحت کرتی ہوں عبارت کی. سل پوچھئے بنی اسرائیل سے. کم کتنی ہی یعنی بہت ساری. آتیناہم دی ہم نے ان کو. کیا من آیت بینہ کھلی کھلی آیات میں سے. نشانیاں ہی نہیں صرف آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین کے احکامات بھی، آیات الہی بھی اور کائنات کی نشانیاں بھی. نہیں معجزات بھی دی ہم نے، آیات بھی دی. انہوں نے کیا کیا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ اللہ کی نعمت بدل دی. تو نعمت کیا تھی جو بدلی؟ کیا ملا تھا ان کو جو بدل دیا انہوں نے؟ آیت بینہ. ان آیات کو چھوڑ کر، اس دین کے کام کو چھوڑ کر اور چیزوں کے پیچھے لگ گئے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ وہ آئی ان کے پاس تھی. ہمیں بھی یا الذین آمنوا کہہ کے حکم دیے جا رہے ہیں یا نہیں؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، دوسری طرف کہا جاتا ہے اے ایمان والو یہ کر لو، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے داخل ہو جاؤ. تو ہم اس حکم کو رکھ کے اپنی مرضی شروع کر دیں، جو ہمیں سوٹ کرتا ہو دین جتنا جیسا وہ لے لیں اور باقی چھوڑ دیں، اور دنیا کے سامنے ایک بدترین مثال قائم کریں کہ ایسے ہوتے ہیں مسلمان. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اس وقت جہاں ہمیں محنت کرنی چاہیے، جہاں قوتیں لگانی چاہیے، جہاں ہمیں کچھ پروو کرنا چاہیے، وہ کرنے کی بجائے ہم کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ جس امت کو پہلا سبق اقرا کا ملا تھا، پڑھو، وہ پڑھنا لکھنا ہی بھولی ہوئی ہے. اور اقرا صرف خالی اقرا نہیں تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق تھا، رب کا نام ساتھ تھا. ہم نے اگر پڑھا بھی اور اپنے بچوں کو پڑھایا بھی تو رب کے نام کو الگ کر کے بس صرف دنیا پڑھا دی. ہمیں اللہ نے اتنا بڑا خزانہ دیا تھا، قرآن جیسی نعمت، اس کو چھوڑ کر ایسی نعمت کسی دنیا کی اور قوم کے پاس نہیں ہے کہ اللہ کا کلام صحیح حالت میں اس کے پاس موجود ہو. کسی بھی مذہب اور کسی بھی تہذیب اور کسی بھی کمیونٹی کے پاس یہ نعمت نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس. وہ جس بھی دین پر ہے وہ اپنے بچوں کو وہ سکھانے اور پڑھانے میں محنت کر رہے ہیں، اور اس کے برعکس مسلمانوں کے پاس جو علم کا خزانہ یعنی قرآن، آیت بینہ ہے نا، قرآن کی نہیں ہے. کیا قرآن آیت بینہ میں آتا ہے؟ آتا ہے آیت بینہ میں. اس کو چھوڑ کر جب ہماری ساری دلچسپیاں اور چیزوں کے پیچھے چلی جائیں تو ہم بدل کر کیا لے رہے ہیں، کیا دے کر کیا حاصل کر رہے ہیں؟ تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ فإن اللہ شدید العقاب. دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی سامنے آ جاتی ہے.